الشريعة غيث سح وابله، فافتر قلب الفتى غضا وريانا. لله در امرئ أفنى شبيبته، يتلو ويحفظ إسنادا وقرآنا. علم الشريعة غيث سح وابله، فافتر قلب الفتى غضا وريانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وإمامنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أجمعين، وبعد. آج ہمارے جو چوتھا موضوع ہے ہمارا، ہم اب مغربی اور مسلم معاشروں پر الہادیت کے اثرات، اس پر ہم ذرا آج بات کریں گے کہ اثرات ان کے کہاں کہاں پر ہوئے اور کس کس لیول کے ہوئے۔ تو الہاد کو جو یہ عروج ملا مغرب میں اور مسلم معاشرے میں، اس نے ان معاشروں پر بہت گہرا اثر ڈالا، اور یہ بات بھی بلا مبالغہ ہے کہ انہوں نے اسلام کی اور دوسرے مذاہب کی جو بنیادیں تھیں، جو جڑیں تھیں، ان کو ہلا دیا اور بہت بڑا چیلنج پیدا کر دیا۔ اس لیے ہم جو ہے وہ الہاد کے اثرات کو نظریات میں، فلسفے میں، سیاست میں، معیشت میں، معاشرت میں اور اخلاقی بہت سارے پہلوؤں پر ہم دیکھتے ہیں کہ الہادیت کے اثرات کس قدر زیادہ ہیں۔ آج ہم اس دن بھی بات کر رہے تھے کہ ہمارے اسکولوں کالجوں میں اثرات اس قدر ہے کہ ہمارے اپنے وہ مسلمان پروفیسر جو ان کالجوں میں، ان یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہیں، وہ خود اسلام پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پہلے ہم عقائد پر اور فلسفے پر اور نظریات پر الہادیت کے اثرات کو دیکھتے ہیں۔ پہلے فلسفیانہ پن کو دیکھتے ہیں کہ فلسفیانہ پہلو میں الہادیت کا اثر کہاں ہے۔ اب الہادیت نے عیسائیت اور اسلام کے جو بنیادی عقائد تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کا وجود، اللہ کے رسولوں کا اس دنیا میں آنا اور عقیدہ آخرت، الہادیت نے سب سے پہلے ان کا انکار کیا۔ آخرت کے بارے میں شکوک و شبہات پھیلائے، خدا کے وجود کا انکار کیا، رسولوں کی تاریخی جو ان کا وجود ہے، جو رسولوں کا وجود تھا، اس کا انکار کیا، آخرت کے متعلق طرح طرح کے سوالات اٹھائے، قبر کے متعلق سوال اٹھائے، دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں سوال اٹھائے۔ اب لیکن اس سائیڈ پر ملحدین کو کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں ہوئی، کیونکہ یہ تینوں عقائد جو ہیں یہ طبیعتی جو حقائق ہیں ان کے مابعد سے تعلق رکھتے ہیں، جس کا انسانی زندگی کے ساتھ معلومات کے حوالے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ان چیزوں کو، یعنی اللہ کے وجود کو اور جو رسول گزر چکے ہیں ان کو، اور آخرت کے معاملات کو، قبر وغیرہ کے معاملات کو، اس دنیا کے جو مشاہداتی تجربات ہیں اور جو علم ہے، اس کی روشنی میں تو ثابت نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی رد کیا جا سکتا ہے۔ اب ان ملحدین نے عیسائیت پر ایک اور بڑا حملہ کیا، اور وہ حملہ یہ تھا کہ قرون وسطیٰ کے جو عیسائی علماء نے اپنے وقت کے کچھ سائنسی اور فلسفیانہ نظریات کو اپنے جو نظام عقائد تھا، جو تھیولوجی تھی، اس کا حصہ بنایا تھا۔ جیسے انہوں نے کہا کہ جی زمین جو ہے یہ کائنات کا مرکز ہے اور سورج زمین کے گرد گھومتا ہے۔ جب جدید سائنسی تحقیقات نے یہ نظریہ غلط ثابت کر دیا تو بہت سے لوگوں کا پوری عیسائیت سے ہی ایمان اٹھ گیا، اور انہوں نے فکری طور پر الہاد کو اختیار کر لیا۔ اب چونکہ اسلام میں اس قسم کے کوئی عقائد ہیں ہی نہیں، تو
اسلام جو ہے وہ اس قسم کے حملوں سے بھی محفوظ رہا، کیونکہ اسلام میں اس قسم کے عقائد نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر، اب وجہ کیا ہے کہ الہادیت کو مغرب میں بہت سے پیروکار مل گئے جو ہر قسم کے مذہب سے بیداری کا اعلان کر کے خود کو فخریہ طور پر ملحد ایتھسٹ کہتے ہیں، اپنے آپ کو فخریہ طور پر پیش کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں میں انہیں ایسے پیروکار بہت کم مل سکے، اور مسلمانوں میں صرف چند ایسے لوگ پیدا ہوئے جو زیادہ تر کمیونسٹ پارٹیوں میں شامل تھے۔ اب اگر ہم کمیونسٹ تحریک سے وابستگی اور جو اس وابستہ جو نسلی مسلمان ہیں ان کو دیکھتے ہیں، تو ان میں بھی ہمیں بہت کم ایسے لوگ ملیں گے جو خود کو کھلم کھلا ملحد کہلوانے پر تیار ہوں گے، کیونکہ ملحد کا مطلب یہ ہے کہ یہ خدا کا انکار کرنے والا ہے۔ کوئی نام نہاد سے نام نہاد مسلمان بھی، کوئی گھٹیا سے گھٹیا اور کمزور سے کمزور مسلمان بھی کم سے کم اللہ رب العزت کے وجود کا انکاری نہیں ہو سکتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آئے، وہ یہ قرآن کی کتاب لے کر آئے، اس کا انکار نہیں کر سکتا، آخرت کا انکار نہیں کر سکتا۔ اور اگر کوئی شخص ایسا کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایمان کا جو درجہ ہے وہ گھٹیا لیول سے بھی نیچے کا ہے۔ اب عیسائیت پر ملحدین کا ایک بہت بڑا حملہ، دوسرا حملہ یہ تھا کہ انہوں نے انبیاء کرام اور بالخلوص سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے وجود سے انکار کر دیا، اور انہوں نے آسمانی صحیفوں بالخصوص بائبل کو قصے کہانیوں کی کتاب قرار دیا۔ اور اس الزام کا دفاع کرتے ہوئے کچھ جو عیسائی ماہرین آثار قدیمہ تھے انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر کے علمی طور پر یہ بات ثابت کر دی کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک تاریخی شخصیت تھے، اور بائبل محض قصہ کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، بلکہ اس میں بیان کیے گئے واقعات اور تاریخی طور پر مسلمہ ہیں، اور ان کا ثبوت آثار قدیمہ کے علم سے بھی ملتا ہے۔ اور الہادیت کے مقابلے میں عیسائیت کی یہ بہت بڑی فتح تھی۔ اب اسلام کے معاملے میں اللہ کی ہم پر بڑی رحمت رہی کہ وہ ملحدین ایسا نہ کر سکے، کیونکہ قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخی حیثیت کو چیلنج کرنا ان ملحدین پر، ان سیکولروں پر کسی طرح بھی ان کے لیے علمی طور پر ممکن ہی نہیں تھا، کیونکہ اسلام علمی حیثیت ہی ایسی رکھتا ہے کہ علمی طور پر کوئی اس کو چیلنج کسی میدان میں نہیں کر سکتا، وہ سائنس ہو، وہ ٹیکنالوجی ہو، وہ کچھ بھی ہو، آپ کو اس کے اثرات اس کتاب سے ملیں گے۔ سائنس آج 1400 سال بعد یہ جا کر تحقیق کرتی ہے کہ درد کا جو منبع ہے وہ جلد ہے، گوشت میں درد نہیں ہوتی۔ اللہ وحدہ لا شریک نے 1400 سال پہلے قرآن کے اندر کہہ دیا کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جب ان کی جلدیں جل جائیں گی، وہ بدلنا جلودہم، تو ہم ان کی جلدوں کو چینج کر دیں گے۔ اب ایک شخص 24 سال کی تحقیق لگا کر 750 لوگوں پر تجربات کرنے کے بعد اپنی زندگی کے 24 سال لگا کر ایک مسلمان سائنٹسٹ کو بڑے فخر سے بتاتا ہے کہ دیکھو میں نے کیا تحقیق کی ہے کہ درد کا جو منبع ہے اور درد جو محسوس ہوتی ہے وہ ہماری جلد کو ہوتی ہے، ہمارے گوشت کو نہیں ہوتا۔ اگر جلد کے اوپر یہ، اگر گوشت کے اوپر یہ جلد موجود نہ ہو تو درد کا احساس نہ ہو۔ تو اس نے کہا کہ اس کے لیے تم نے 24 سال ضائع کر دی، قرآن تو 1400 سال پہلے ہمیں بتاتا ہے یہ بات، دکھاؤ۔ اس نے قرآن کی آیت نکالی، وبدلنا جلودہم نکال کے اس کے سامنے پیش کر دی۔ اسے یقین نہیں ہے، وہ وہاں سے مصر آتا ہے اور آ کر جامعہ الازہر یونیورسٹی میں جاتا ہے اور قرآن کریم کی جو یہ آیت ہے اس کے سامنے پیش کرتا ہے، ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما۔
کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ان قریب ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے، اور جب بھی ان کی کھالیں خوب جل جائیں گی ہم ان کی کھالوں کو دوسری کھالوں کے ساتھ بدل دیں گے، اور تاکہ یہ عذاب کا مزہ چکھ لیں۔ اب یہ سورۃ نساء کی آیت نمبر 100 سورۃ نساء کی آیت نمبر 56 ہے۔ اب وہ جامعہ ازہر یونیورسٹی میں جاتا ہے، وہاں سے کبار علماء کو ملتا ہے، مفتیان کرام کو ملتا ہے، اور کہتا ہے کہ جلد کا درد کا منبع یہ جلد ہے، یہ قرآن بتاتا ہے۔ وہ کہتا ہے جی، اور یہ قرآن کی آیت اس نے پیش کی۔ اب وہ بندہ سر پیٹ کے رہ گیا کہ میں نے زندگی کے 24 سال اپنی نصف زندگی میں نے گزار دی، اور قرآن کی صرف ایک آیت نے میرے 24 سالوں کی محنت پر ایک لکیر پھیر دی ہے کہ تم نے بیکار اپنا وقت ضائع کیا۔ قرآن کی ایک آیت کے صرف 2 الفاظ اس کی 24 سال کی تحقیق پر باری تھے، کیا؟ بدلناہم جلودا غیرہا، ہم ان کی جلدوں کو دوسروں جلد کے ساتھ بدل دیتے ہیں۔ تو وہ اب ایمان کیوں نہیں لائے گا؟ وہ ایمان لے آیا۔ تو اسلام کے معاملے میں ملحدین قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخی حیثیت کو اللہ کی رحمت کے ساتھ وہ چیلنج نہیں کر سکتے، تو انہوں نے اسلام پر حملہ کرنے کی ایک دوسری راہ نکالی۔ اب ان میں سے بعض نے علمی بددیانتی کے جو شکار افراد تھے، انہوں نے چند من گھڑت روایات کا سہارا لے کر اللہ کے رسول کے ذاتی کردار پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی، لیکن اس میں بھی وہ بری طرح ناکام ہو گئے، کیونکہ ان من گھڑت روایات کی علمی اور تاریخی حیثیت کو مسلم علماء نے احسن انداز میں واضح کر دیا، اور جسے انصاف پسند جو ملحدین تھے، جو محققین تھے ان کے، انہوں نے اسے قبول کیا، تسلیم کیا کہ جی یہ روایات درست نہیں ہیں۔ اور ان محققین نے اللہ کے رسول کی ذات کا، عظمت کا، آپ کے کردار کی بلندی کا، آپ کے اخلاق کی بلندی کا جو اعتراف ہے وہ پھر کھلے دل کے ساتھ کیا۔ اب اللہ کی ذات کے بارے میں جو شکوک و شبہات ان ملحدین نے پھیلائے تھے، اور اس کی بنیاد صرف چند سائنسی نظریات پر تھی، تو 20ویں صدی کے سائنسی تحقیقات نے خود ان ملحدین کے ہاتھوں ہی وہ تحقیقات ہوئی تھی، یہ بات واضح کر دی کہ جن سائنسی نظریات پر انہوں نے اپنی عمارت الہاد کی بنائی تھی وہ بالکل غلط ہے، اور ان کی وہ پوری کی پوری عمارت جو تھی وہ اپنی بنیاد سے ہی مندہم ہو گئی، جو انہوں نے جس بنیاد سے ان کو اٹھایا تھا۔ اگلی بات ہے سیاست۔ اب فکری اور نظریاتی میدان میں یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ اسلام الہاد اسلام کے مقابلے میں ناکام رہا، لیکن عیسائیت کے مقابلے میں الہادیت کو جزوی فتح حاصل ہوئی، جزوی سی، کیونکہ بہرحال عیسائیت ایک آسمانی مذہب تو ہے نا، اور اس مذہب کے ماننے والے بھی ہیں، اس کے پیروکار بھی ہیں، اب وہ اپنے مطابق اپنی کتاب اور اپنے دین پر چل بھی رہے ہیں، تو ایک جزوی طور پر عیسائیت پر انہیں ایک فتح تو حاصل ہوئی۔ لیکن سیاسی، معاشی اور معاشرتی میدانوں میں الحاد کو مغربی معاشرے میں بھی اور مسلم دنیا میں بھی بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی۔ سیاسی میدان میں الحاد کی سب سے بڑی جو کامیابی ہے وہ کیا ہے؟ سیکولرزم کا فروغ۔ پوری مغربی دنیا اور مسلم دنیا کے بڑے بڑے حصے وہ سیکولرزم کو اختیار انہوں نے کر لیا۔ سیکولرزم کا مطلب ہی کیا ہے کہ مذہب کو گرجے تک، مسجد تک، مندر تک محدود کر دیا جائے، اور کاروباری زندگی کو خالصتاً انسانی عقل کی بنیاد پر چلایا جائے، جس میں مذہب کی تعلیمات کا کوئی حصہ نہ ہو۔ مذہب تو کہتا ہے نا یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حلال ہے۔ اب اس کی بعد مثال دیکھ لیں کہ سود علل اعلان اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے اور حرام ہے۔ ہر ایک مسلمان جو علم والا ہے، علم والا نہیں ہے، وہ سود کو حرام ہی سمجھتا ہے، اس کے باوجود ہمارے ملکوں کے اندر سودی نظام موجود ہے۔ ہمارے ملکوں میں
سودی نظام موجود ہے اور ڈنکے کی چوٹ پر وہ کام کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ مغربی دنیا نے تو سیکولرزم کو پوری طرح قبول کر لیا، اور اب اس سیکولرزم کی حیثیت ان کے ہاں ایک مسلمہ نظریے کی ہے، اور انہوں نے اپنے مذہب کو گرجے تک محدود کر دیا اور کاروبار حیات کو بالکل سیکولر کر لیا، جس میں حلال حرام کا کوئی تصور نہیں ہے، مذہب کی کوئی حد نہیں ہے۔ اب کیونکہ اہل مغرب کے زیر اثر یہ مسلمان اشرافیہ بھی الہادیت کے اثر کو قبول کر چکی تھی، اس لیے ان میں سے بھی بہت سے ممالک نے سیکولرزم کو بطور نظام حکومت قبول کر لیا، اور بعض ممالک میں جیسے ترکی ہے، تیونس ہے، انہوں نے کھلم کھلا اس کو اپنا لیا، لیکن مسلم ممالک کی اکثریت نے سیکولرزم اور اسلام کو ملا کر ایک ملغوبہ تیار کرنے کی کوشش کی، جس میں سیکولرزم کا عنصر جو تھا وہ نمایاں تھا اور اسلام کا جو عنصر ہے وہ کم تر درجے پر تھا۔ اب الہاد کو فروغ ملا جمہوریت کے نظریے سے بھی ہوا، الہادیت کو فروغ ملا جمہوریت کے ساتھ۔ اب اگرچہ جمہوریت جو ہے وہ عملی اعتبار سے تو اسلام کے مخالف محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ انسان بھی جو ہے، اسلام بھی آزادی رائے کا اور شورا کی بڑی اہمیت ہے، لیکن جمہوریت جن نظریاتی بنیادوں پر قائم ہے وہ خالصتاً ملحدانہ ہے، اور جمہوریت کی بنیاد جو ہے وہ حاکمیت جمہور کے نظریے پر ہے کہ جو اکثریت کی رائے ہوگی وہ رائج ہوگی۔ قرآن اس کو نہیں مانتا، قرآن تو کہتا ہے اکثرہم جاہلون، قرآن تو کہتا ہے اکثرہم لا یعقلون، قرآن تو کہتا ہے کہ یہ جاہل ہیں، اکثریت جاہلوں کی ہوتی ہے۔ اب اکثریت کہہ دے کہ شراب حلال ہے تو کیا کریں گے؟ حلال مان لیں گے؟ جمہوریت کہتی ہے جی اکثریت نے کہہ دیا ہے کہ شراب کا لائسنس جاری ہونا چاہیے تو ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عوام کی اکثریت خدا کی مرضی کے خلاف فیصلہ کر دے تو ملک کا قانون بنا کر اس فیصلے کو نافذ کر دیا جائے گا۔ اب اس کی واضح مثال ہمیں اہل مغرب کے ہاں ملتی ہیں، جہاں اپنے دین کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہوتی ہے اور انہیں فری سیکس اور ہم جنس پرستی اور شراب اور سود کو انہیں حلال کر لیا۔ اب مسلمانوں کے ہاں بھی اس کی مثالیں تو ملتی ہیں، لیکن کچھ لپیٹ لپاٹ کے ترکی جیسے ملکوں میں اور تیونس جیسے ملکوں میں ذرا کھلم کھلا بھی ملتی ہیں۔ اسلام نظریاتی طور پر جمہوریت کے اقتدار اعلیٰ کے نظریے کا شدید مخالف ہے۔ اسلام کے مطابق حاکمیت اعلیٰ جمہور کا حق نہیں ہے، بلکہ حاکمیت اعلیٰ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کا حق ہے، اور اسلام کی نظر میں اللہ کے سوا کسی اور کا اقتدار اعلیٰ تسلیم کر لینا یہ شرک ہے، اور سب سے بڑا اقتدار جو سوورنٹی ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اب اس کے برعکس جہاں اللہ تعالیٰ نے کوئی ہدایت نہیں دی وہاں عوامی اکثریت رائے کے ساتھ اور مشورے کے ساتھ فیصلہ کر لینا چاہیے۔ اب اکثریت کی مرضی کے خلاف اقلیتی رائے کو مسلط کر دینا یہ اسلام میں درست نہیں ہے۔ اسلام اپنے ماننے والا کو حکم دیتا ہے کہ وہ وشاورہم فی الامر، اپنے معاملات میں مشورہ کر لو، فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، عزم کر لو تو اللہ پر توکل کرو۔ جمہوریت یہ کہتی ہے کہ اگر اکثریت لوگوں کی یہ بات کر دیں کہ جی فلاں کام کر لیا جائے تو وہ کر لینا چاہیے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ بھئی جمہور نہیں، اللہ وحدہ لا شریک کی کتاب موجود ہے، اللہ کے فرامین موجود ہیں، نبی کی بات موجود ہے، نبی کا راستہ موجود ہے، نبی کے بعد ان کے خلفاء کا راستہ موجود ہے، اس کے بعد صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، محدثین کرام، تمام لوگوں نے اس دین پر چل کر اس دنیا کے اندر معیشت، معاشرت، اخلاقیات، حکمرانی،
ہر چیز کی اعلیٰ ترین مثالیں قائم کر کے دکھا دی ہیں کہ جناب دنیا کو چلایا جا سکتا ہے، اور جو یہ سمجھتا ہے کہ اسلام میں جو نظام امارت ہے، جو نظام خلافت ہے، جو نظام حکمرانی ہے، اس کے مطابق دنیا نہیں چل سکتی، تو دنیا کا بدبخت اور بے وقوف ترین انسان ہے۔ اسلام نے اس دنیا پر، پونی دنیا پر، جتنی دنیا آج آباد ہے، اس آباد دنیا کے 75 to 80% حصے پر حکومت کر کے یہ بتا دیا کہ جناب نظام حکومت چلانے کے لیے الہادیت نہیں چاہیے، معیشت چلانے کے لیے، معاشرت چلانے کے لیے، کو امت کی رہنمائی کے لیے، معیشت چلانے کے لیے، بینکاری کے لیے، مالی معاملات کے لیے، معاشرت کے لیے، اخلاقیات کے لیے ہمیں سیکولر بننے کی اور الہادیت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا مذہب، ہمارا دین ہماری مکمل رہنمائی کرتا ہے ہر ایک معاملے کے اندر۔ اور جس دین کے اندر زیر ناف بال کاٹنے کے بارے میں حکم موجود ہے، وہ دنیا پر حکمرانی کرنے کے بارے میں نہیں بتائے گا کیسے حکمرانی کرنی ہے، ظالم کا ہاتھ کیسے روکنا ہے، کیا بولنا ہے اور کیا نہیں بولنا۔ آزادی رائے اظہار اور آزادی اظہار رائے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کتے بن جائیں اور کسی کے پر بھی بھونکنا شروع کر دیں۔ آزادی رائے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے جب مشورہ مانگا جائے تو آپ جائز حدود میں رہتے ہوئے، اللہ اور اللہ کے رسول سے ڈر کے، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرتے ہوئے اپنی رائے کا اظہار کر سکیں کہ یہ ایسے نہیں، ایسے کر لیا جائے۔ بس اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو زبان دی ہے تو آپ کتے کی طرح بھونک سکتے ہیں، ایسا درست نہیں ہے۔ یورپ میں منہ میں زبان رکھنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ کتے بن جائیں اور کتے بن کے آپ جتنا چاہیں اتنا بھونک لیں۔ اس کے بعد معیشت کی طرف آ جاتے ہیں۔ اب آج کے جو یہ سیکولر لوگ ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ سودی نظام کے بغیر معیشت چل نہیں سکتی۔ معیشت کے باب میں الہاد نے دنیا کو دو نظام دیے، ایک ان میں سے ایڈم سمتھ کا سرمایہ دارانہ نظام یا کیپٹلزم، اور دوسرا کارل مارکس کا اشتراکیت یا کمیونزم کا نظام۔ کیپٹلزم یعنی جاگیردارانہ نظام، یہ کیپٹلزم جو ہے وہ ایک جاگیردارانہ نظام کی ایک نئی شکل ہے جو عملی اعتبار سے جاگیردارانہ نظام ہی ہے، لیکن تھوڑا سا بس بہتر ہے۔ اب کیپٹلزم کی مارکیٹ میں کو مکمل طور پر جب آزاد چھوڑا جاتا ہے، جس میں ہر شخص کو یہ آزادی ہوتی ہے کہ وہ دولت کے جتنے چاہے انبار لگا لے، اور جس شخص کو دولت کمانے کے لامحدود مواقع میسر ہوں وہ امیر سے امیر تر ہوتا جائے گا، اور جسے یہ مواقع میسر نہ ہوں وہ غریب سے غریب تر ہوتا چلا جائے گا، اور حکومت اس سلسلے میں کوئی مداخلت نہیں کرتی۔ اب جاگیردارانہ نظام میں اس نظام کو بھی سرمایہ دار انہوں نے غریبوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر ان کا احتسال کیا، اور غریب اور امیر کی خلیج اتنی زیادہ ہو جاتی ہے اس نظام میں کہ ایک طرف تو گھی کے چراغ جلتے ہیں اور دوسری طرف کھانے والے کو دال روٹی بھی میسر نہیں ہوتی۔ ایک طرف تو ایک شخصیت کھانے پر ہزاروں اور لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، اور دوسری طرف ایک شخص کو بھوکا سونا پڑتا ہے، اور ایک طرف علاج کے لیے امریکہ اور یورپ جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور دوسری طرف ایک پیناڈول یا ایک ڈسپرین لینے کی بھی طاقت نہیں ہے۔ ایک طرف بچوں کی تعلیم کے لیے، ترقی کے لیے، ان کی فلاح و بہبود کے لیے انہیں ترقی یافتہ ممالک کی یونیورسٹیوں کے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں، اور دوسری طرف بچوں کو سرکاری اسکول کی تعلیم دلوانے کے لیے بھی ماں باپ کو فاقے کرنے پڑتے ہیں۔ ایک طرف محض ایک لباس سلوانے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کیے جا سکتے ہیں، اور دوسری طرف استعمال شدہ کپڑے خریدنے کی بھی، لنڈا خریدنے کی بھی طاقت نہیں ہے۔ اس سرمایہ دارانہ نظام کی اس تفاوت کی مکمل ذمہ داری ہم الہاد پر تو نہیں ڈال سکتے، کیونکہ اس کا بیشتر جو پیشرو نظام ہے وہ
اس سے پہلا جو جاگیردارانہ نظام تھا وہ بھی اس نظام کا حصہ ہے۔ تو انشاءاللہ کیپٹلزم کے بارے میں اور معیشت کے بارے میں جو اس پر الہادیت کے اور جو سیکولرزم کے اثرات تھے معیشت پر، اور پھر کس طرح سے معیشت ان کے تحت آتی چلی گئی، اس پر انشاءاللہ ہم کل بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق دے، اور صحیح مطلب اور صحیح معنوں میں اسلام کے دفاع میں کھڑے ہونے کے لیے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کہ علم نافع ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام کا دافع بنا دے، اللہ تعالی ہمیں اسلام کا دفاع کرنے والا بنا دے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمارے ذریعے اپنے دین کا کام لے لے، اور ہمارے ذریعے ہی دین اسلام کو عروج عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ علم الشريعة غيث سح وابله، فافتر قلب الفتى غضا وريانا. لله در امرئ أفنى شبيبته، يتلو ويحفظ إسنادا وقرآنا.